10 ذوالحج شریف کے دن کو قربانی جیسا فریضہ ادا کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیں قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے کی وجہ سے بندے کو خدا مل جاتا ہے. قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے کرنے کی وجہ سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کی جو شرائط ہے اہل علم حضرات نے 4 شرائط کا ذکر کیا ہے. کتنی شرائط کا؟ سب بولے کتنی شرائط کا؟ 4 شرائط ہے قربانی کے واجب ہونے کی. پہلی جو شرط رکھی گئی ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. غیر مسلم بد مذہب کافر پر قربانی واجب نہیں ہے. سب سے پہلی شرط قربانی کے واجب ہونے کی مسلمان ہونا ضروری ہے. رب پر ایمان کامل ہونا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. قربانی کے واجب ہونے کی سب سے پہلی شرط اللہ پر ایمان رکھنا. جس کا اللہ پر ایمان کامل نہیں اس کا کوئی بھی نیکی والا عمل قابل قبول نہیں ہے. قربانی کی دوسری شرط جو اہل علم حضرات نے بیان کی ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، قربانی کی دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہونا. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اسلام نے دیکھی کتنی بڑی چھوٹ دی ہے، اسلام کے اندر کتنی بڑی گنجائش ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ جو مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، جو مقیم ہے حاضر ہے مسافر نہیں ہے اس پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں. تیسری شرط قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. قربانی کے لیے تیسری شرط صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور جس سے فطرہ واجب ہوتا ہے نہ کہ وہ جس سے زکات واجب ہوتی ہے. اور آسان کر دوں، مالی کے نصاب وہ ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی. اگر سونا چاندی پاس نہیں، اس کی رقم موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ صاحب نصاب ہے. اب زکات ادا کرنے کے لیے ضروری ہے بہر شریعت، زکات ادا کرنے کے لیے ضروری ہے مال پر سال کا گزر جانا، پھر زکات فرض ہے. مگر قربانی کے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی کے لیے مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. جب اللہ نے مال دے دیا، قربانی کے آخری دن بھی صاحب نصاب ہو گیا، اس کے پاس مال آ گیا، تو اب اس پر قربانی واجب ہے. اب اس پر قربانی واجب ہے. نہ کرنے کی صورت میں سخت گناہگار ہوگا، اور استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود جو شخص قربانی نہیں کرتا اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے. آگے چلیے مسئلہ آئے گا. چوتھی شرط قربانی کس پر واجب ہے؟ 4 شرائط میں سے چوتھی شرط یہ ہے جس پر قربانی واجب ہے اس کا بالغ ہونا ضروری ہے. بالغ ہونا ضروری ہے. نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر، چھوٹے بچے پر قربانی واجب نہیں ہے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 پر، جو شخص قربانی کی طاقت رکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی دے، وہ قربانی دے، کوئی اس سے گریز نہ کرے. جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے،
روپیہ ہے، پیسہ ہے، اس میں کنجوسی نہ کرے. یاد رکھے کہ یہ مال دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کے رستے میں دینے والا کبھی کمی اور گھاٹے کا سودا نہیں کھاتا، بلکہ جو اللہ کے رستے میں، اس کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو اور عطا فرما دیتا ہے. اور قربانی کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود جو شخص قربانی نہیں کرتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بالکل نہ آئے. اب اپنے ایمان سے بتاؤ عیدگاہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، عبادت کرنے جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے جاتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سر سجدے میں جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں جلیل نیاز سر سجدے میں رکھ کر اس کی تسبیحات بیان کی جاتی ہے. تو پتہ چلا نماز جیسی عبادت بھی اللہ کبھی قبول کرتا ہے جب صاحب استطاعت اس کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. جو قربانی سے گریز کرتا ہے، کنجوسی کیا کرتا ہے، مال ختم ہو جائے گا، کمی آ جائے گی، مال سے دنیا کی دولت سے محبت کرتا ہے، استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بالکل نہ آئے. پتہ چلا نماز عید کی اس کی قبول کی جاتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کر کر قربانی زیادہ فریضہ ادا کرتا ہے. کتنی فضیلت ہے قربانی کی دوستو. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہو. یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے، پہلے بیان کر چکا ہوں، مال پر سال کا گزرنا، مگر قربانی کے لیے مال پر سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے. استطاعت ہے، دولت ہے، مال ہے، تو کیا کرے گا؟ اب قربانی دے گا، اب قربانی دے گا. اگلا سوال یہ ہے کیا قرض دار پر قربانی واجب ہے؟ سوال ہے نا. ہر کوئی کہتا ہے میں نے قرضہ دینا، میں نے دکان کے پیسے دینے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجا، میں نے قرضہ اٹھایا ہوا ہے، اتنی دولت دینی ہے، اتنی رقم دینی ہے، وعدہ آنے والا ہے، سر پر ہے، کیا کروں؟ کیا میرے کو قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو یہ توجہ طلب بات ہے. کیا قرض دار حضرات پر قربانی واجب ہے؟ سوال ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں گے، جواب سماعت فرمائیں گے، ایمان تازہ ہوگا. تو سنو اسلام کیا کہتا ہے، شریعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے، قرض دار پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر کوئی قرض دار ہے تو دیکھا جائے گا جتنا قرض اس نے دینا ہے، جتنا قرض اس نے اس کے ذمہ ہے. ایک شخص ہے، اس نے 1,00,000 روپیہ قرض دینا ہے. کتنا قرض دینا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈھولے مائیں سنانے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، ٹھیک ہے، شعر و شاعری کرنے کے لیے، جمعے کا وقت گزارنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے، مگر ان مسائل سے آگاہی ہونا، حاصل کرنا یہ سب کے لیے ضروری ہے. اور یہ اسلام کے وہ مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں. تو صاحب توجہ کا طالب ہوں، اگر آپ حضرات میں سے کسی نے 1,00,000 روپیہ قرض دینا ہے، کتنا؟ چھوٹی سی بات ہے، 1,00,000 روپیہ اگر زائد ہے، بطر ہے، اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، وہ 1,00,000 روپیہ قرض ادا کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے اگر اب اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ قربانی کی رقم اس کے پاس موجود ہے، استطاعت بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، قرض ادا کر لینے کے بعد، تو اب بھی اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا. وہ قربانی نہ کرنے کی صورت میں سخت گناہ گار ہوگا. حضور نے فرمایا استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں. معاشرے کے اندر ایک دوست نے سوال کیا کہ ایک بھائی امیر ہے، ایک بھائی غریب ہے،
کتنے بھائی ہیں؟ کتنے بھائی ہیں؟ دو، ماشاءاللہ۔ ایک امیر ہے، ایک غریب ہے۔ امیر قربانی کرتا ہے، غریب کے پاس گنجائش ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، دولت ہی نہیں، استطاعت ہی نہیں، وہ مالک نصاب ہی نہیں، اس کے پاس نصاب ہی نہیں قربانی والا۔ اور بڑے بھائی نے ایک بکرا اپنے لیے لیا، ایک بکرا چھوٹے بھائی کے لیے لیا، اس کو اس نے گفٹ دیا۔ کیا دیا؟ یا بکرے کی قربانی کی قیمت اپنے چھوٹے بھائی کو اس کے حوالے کی، اور اس رقم کا مالک اس نے اپنے بھائی کو ٹھہرا دیا۔ اب اگر اس رقم سے وہ غریب بھائی اب وہ مالک بن چکا ہے، اس دی ہوئی رقم کا خود مختار ہے، جہاں چاہے اس رقم کو اپنے استعمال کے اندر لے آئے۔ اب وہ رقم لینے کے بعد، مالک مختار ہونے کے بعد، اگر وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے، اگر وہ اب اس رقم سے بھائی کی دی ہوئی سے قربانی کرنا چاہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے، قیامت کے دن میرا رب اس قربانی کے بدلے اس کو اچھا اجر عطا فرمائے۔ اسلام کے اندر کتنی گنجائش ہے سچ میں، اور شریعت اسلامیہ کے اندر قربانی کی کتنی فضیلت ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، تو حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 2488 پر یہ بات موجود ہے۔ نبی پاک صاحب اولاد حضور جانے جانا شفیع امت تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور منگوائے اور اپنے غریب صحابہ کے اندر قربان کرنے کے لیے تقسیم فرما دی۔ یہ بات حدیث پاک میں ثابت ہے، نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا نبی علیہ السلام نے قربانی کے جانور منگوائے اور منگوا کر اپنے صحابہ میں تقسیم کیے۔ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو کوئی امت میں سے کوئی شخص قربانی کے جانور منگوا کر غرباء میں تقسیم کرتا ہے تو یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مصطفیٰ ہے، اور قیامت کے دن اس کا عمل کا اس کو اجر عطا کیا جائے گا۔ قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی اسے کہتے ہیں مخصوص ایام۔ کون سے مخصوص ایام کون سے ہیں؟ 10 ذوالحج قربانی کا سب سے بڑا دن، 10 ذوالحج شریف کا دن، عید کا دن۔ اس دن کو جو قربانی کرتا ہے سب سے افضل دن ہے، سب سے افضل دن، پہلا دن، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن۔ تیسرے دن غروب آفتاب سے قبل جو شخص قربانی کرتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کے مخصوص وقت کے اندر مخصوص جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتا ہے، قیامت کے دن محمد کا رب ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے۔ قربانی کا اصل حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ یاد رکھو کہ قربانی 2 پیغمبروں کی سنت ہے۔ کتنے پیغمبروں کی؟ سب بولے، کتنے پیغمبروں کی؟ 2 نبیوں کی سنت ہے۔ ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہیں 2 پیغمبروں کی سنت ہے۔
اور اس کو یاد دہانی کے طور پر باقی رکھا گیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی جیسا فریضہ اس کی ادائیگی کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے اندر ہمارے لیے کیا رکھتا ہے؟ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے اندر تمہارے لیے کیا رکھا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے ایک لفظ ہے، اور سننے کے لیے بھی اتنا ہلکا لفظ ہے کہ جس کی حد ہی نہیں کہ قربانیوں میں کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ بیٹا باپ سے دور بھاگے گا قیامت کے دن، کہیں میرا سگا بیٹا میرے سے نیکی کا سوال نہ کر دے۔ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، بیٹی ماں سے دور بھاگے گی، بڑی محبت کرتی ہے، پرورش کی ہے، وَذَمِلَ بَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے، جوان کیا ہے، تربیت کی ہے، دکھایا ہے، پڑھایا ہے، شادیاں کی ہیں، تربیت کی ہے، اچھے سے اچھے خاندان کے اندر اس کو آگے منتقل کیا ہے۔ اتنا گہرا رشتہ ہونے کے باوجود ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، کیوں؟ کہیں قیامت کا دن ہے ایک نیکی کا سوال نہ کرے، اور قیامت کے دن لوگ بھٹکتے ہوئے پھریں گے برہنہ، بغیر لباس کے اور پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے، زمین گھاس میں تبدیل ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفس و نفسی کے عالم کے اندر۔ اللہ فرمائے گا آج کے دن لمن الملک اليوم، بتاؤ کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ للہ الواحد القہار، اپنے آپ کو بادشاہ بنانے والوں، کہنے والوں، بڑے بڑے فرعون وہاں موجود ہوں گے، مگر قیامت کے دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ سب بولے کس کی ہوگی؟ اللہ، للہ الواحد القہار، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، بادشاہی میرے اللہ کی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ حمدا طیبا کثیرا، اس نفس و نفسی کے عالم کے اندر سوال ہوں گے جن جن کے دامن میں ایک بھی ذرہ بھر نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ایک نیکی لے آؤ، نیکی لے کر آنا تمہارا کام ہے، بخش دینا محمد کے رب کا۔ لوگ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو بخشیں گے، اور پھر ان کو یہ وقت یاد آئے گا، ذوالحج شریف کا مہینہ یاد آئے گا، عید قربانی کا دن یاد آئے گا، قربانی کے جانور یاد آئیں گے۔ کاش کہ ہم نے دنیا کی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جانوروں کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا ہوتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا فرماتے ہیں دو پیغمبروں کی سنت ہے، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ اب اپنے ایمان سے بتاؤ کائنات کا کوئی آلہ، کوئی سائنس ایسی کسی نے ایجاد کی ہو جو قربانی کے بالوں کی گنتی کر سکے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو دمبا ہے اس کے بال باریک ہوتے ہیں، اون کا کیا حکم ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکم بکرے کا ہے وہی حکم چترے کا، مینڈے کا۔ گو اس کے بال باریک ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ قربانی، سب بولو قربانی، جب تمہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کرنا پڑے تو پھر دل کھول کے خرچ کیا کرو۔ اچھی اور موٹی داری اور فرقہ قربانی جو ہے اس کی ادائیگی کیا کرو۔ جتنا خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرو گے اتنی ہی خوبصورت سواری اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے
ایسا مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں. بڑے لکھے پڑھے دانش مند حضرات مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں. ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم اپنی قربانیاں ہر سال ضائع کرتے ہیں. آپ نے قربانی کی فضیلت سنی. قربانی کس پر واجب ہے؟ آپ نے قربانی کی فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنا کہ قرض دار کے لیے قربانی کا حکم کیا ہے. 4 شرائط قربانی کی آپ کی سماعتوں کی نظر کی گئی. آخری مسئلہ، چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہر سال ہم اپنی قربانیاں ضائع کرتے ہیں. میں ہر سال یہ گزارش کرتا ہوں، قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. قربانی کس پر واجب ہے؟ سب بولے کس پر واجب ہے؟ صاحب مال پر، صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر. ایک گھر کے اندر، ایک گھر کی 4 دیواری کے اندر اگر 3 4 5 لوگ صاحب نصاب ہیں تو قربانی ایک پر واجب نہیں. کتنوں پر واجب ہے؟ کتنوں پر؟ اگر گھر کی 4 دیواری کے اندر 3 لوگ صاحب نصاب ہیں تو کسی ایک پر قربانی واجب نہیں، تینوں پر قربانی واجب ہے. کتنوں پر؟ تینوں پر قربانی واجب ہے. اور آخری اور ضروری مسئلہ یہ سماعت فرمائے، بار بار بتایا جاتا ہے ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب نہیں اس پر قربانی واجب ہے. باپ ہے، صاحب نصاب ہے، زائد ہے، بکر ہے، کوئی بھی ہے. میں اپنی بات کر کے آسان مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. ساری تقریر بلا دینا مگر